تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر کو مقام اور رتبہ دینا تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ میرا حبیب 1,24,000 پیغمبروں سے بھی زیادہ رتبہ لگتا ہے، کیونکہ باقی سارے نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی الانبیاء ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر آپ تشریف لائیں، عرش پر آ جائیں۔ حضرت جبرائیل لے کر روانہ ہوئے، تفصیلات آپ کو معراج کے موقع پر بتائی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا طویل سفر، اتنا طویل کہ ایک آسمان سے لے کر زمین تک کا سفر 500 سال کا، 7 آسمانوں کا یہ، پھر بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر مہینہ 1.5 مہینے کا وہ، پھر آسمانوں سے اوپر عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا، آخر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ بہت طویل سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں طے کر کے واپس فجر کے وقت اپنی مقام پر پہنچایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ ہم نے اعزاز صرف اپنے پیارے پیغمبر کو بخشا ہے۔ معراج کسی کو نہیں ہوئی، کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی، یہ صرف سید الانبیاء کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی۔ اور پھر آپ دیکھیں جب وہاں بیت المقدس میں پہنچے ہیں، نماز کے لیے سب صفیں بھری ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے، تو حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھا کر حضرت جبرائیل نے آپ کو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ نے کن کو نماز پڑھائی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آج سارے آپ کے مقتدی، آپ ان کے امام بن گئے۔ کیسا، حالانکہ آدم جو ابو البشر کہلاتے ہیں، انسانوں کے باپ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اتنے رتبے کے باوجود سب کو اللہ نے کہا آج میرے پیارے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر سب کہہ دو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر لے گئے، عرش پر، وہ ہمیں کیسے پتہ ہوتا کہ آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا، صریح الاقلام، قلموں کے لکھنے کی آوازیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اپنی امت کو بتائی، دوزخ کی حالات بتائی، جنت کی کیفیت بتائی، اور پھر ایک موقع پر جا کر جب وہاں سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں، آگے بڑھے تو جبرائیل ادھر ہی رک گئے، جبرائیل ادھر ہی رک گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جبرائیل زمین سے چلے ہیں بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے ہیں، پھر پہلے آسمان تک آئے ہیں، پھر 7ویں آسمان تک آئے ہیں، اب تم کیوں ساتھ چھوڑے ہو، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ رتبہ اب آپ کا ہی ہے کہ اس سے آگے قدم آپ نے اٹھانا ہے، میں بے شک فرشتوں کا سردار ہوں لیکن میری یہ جرت نہیں ہے میں اس سے آگے قدم اٹھا سکوں، آپ نے اب آگے جانا ہے، یہ مقام آپ کو ملا۔ پتہ چلا فرشتوں سے بھی زیادہ آپ کا مقام، انسانوں سے بھی زیادہ مقام، ہر مخلوق سے اللہ نے زیادہ مقام اور رتبہ عطا کیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست، روایات میں ہے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنا دیدار اللہ نے کرایا اور اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کیا۔ اور دنیا میں کئی سال وحی آتی رہی، 23 سال کا عرصہ وحی آتی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر
ایک دفعہ درمیان میں سے جبرائیل کو بھی نکال کر براہ راست اپنے حبیب سے کلام کروں۔ یہ وہ اصل میں دنیا کو بتانا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا وہ پیغمبر ہے، اس کو میں نے وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔